آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام یوم مصلح موعود کے حوالے سے ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں تمام نظمیں جو ہیں وہ کلام محمود میں سے ہی شامل کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مقرر و محترم نصیر احمد حبیب صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تاریخ کے شعبہ کے استاد ہیں اور آج حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے منظوم کلام کے حوالے سے ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا جو پروگرام ہے وہ حمدیہ کلام سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم حمدیہ کلام کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا کلام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ بیان کریں۔ جی، وہ تو مرکز و محوری ہے طریقے احمدیت کا، جو تھا ایک مقصد تھا، ایک آبجیکٹو تھا، وہ یہی تھا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے، جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو ہمارا تو مرکز و محوری یہ تھا۔ تو ہم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور جو اس میں پیش کرتے ہیں کہ ایک غیر اللہ کی جو محبت ہے وہ بندے کو خاکستر بنا دیتی ہے، لیکن خدا کی جو محبت ہے وہ پروانے کو پری بنا دیتی ہے، پری روح بنا دیتی ہے، جس کی طرف خلقت ہے ٹوٹ کے پڑتی ہے، اور یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ محبت الہی کے لیے اور مقصد جو ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس اس میں آ جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب یہی ہے، عبادت کا مطلب یہی ہے، جس سے آدمی پیار کرتا ہے تو اس کی صفات کا عکس بھی تو آ جاتا ہے نا۔ سبحان من تو شدم تو من شدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت خوبصورت آپ نے، ہم اس بات کو یقیناً جاری رکھتے ہیں، اور اس نظم کا جس کا ہم نے حوالہ دیا، بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، بہت خوبصورت دعائیہ کلام ہے، حمدیہ کلام ہے۔ آپ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے توحید کی لب
شہادت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے مل جائے تم کو دین کی دولت خدا کرے چمکے فلک پہ تارے قسمت خدا کرے سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ اور نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم ندیم زاہد صاحب کی، اور کلام محمود میں سے ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے، خدا کرے کہ یہ تمام دعائیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہمارے حق میں قبول ہوتی چلی جائیں۔ اگلی نظم سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کو اسکرین پہ ان نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ہمیں آج فون کر رہے ہیں یا ٹیکسٹ کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں تو یہ اس بات کو یقینی بنائیے کہ انہی نظموں میں سے کسی ایک نظم کی فرمائشوں، تمام نظمیں کلام محمود میں سے ہیں، اور جیسا کہ پروگرام دیکھنے والے اس وقت آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے محترم پروفیسر نصیر حبیب صاحب موجود ہیں۔ اس نظم سے پہلے حمدیہ کلام کی بات ہو رہی تھی، اب اگر ہم نعتیہ کلام کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ اپنے حضرت مسیح موعود کے خلیفہ ہونے کے حوالے سے بھی، اور جو آپ کی تربیت، جو آپ نے ماحول دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کلام ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس حوالے سے کچھ بیان کریے۔ اصل میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور ہے وہ ایکچولی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور کا ہی تسلسل ہے۔ وہ جو تحریک انہوں نے شروع کی تھی، آپ نے اسے اوج کمال تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ کا جو بیسک تھا، ارج تھی، وہ یہ تھی کہ حاکم تمام دنیا پہ میرا مصطفیٰ سبحان۔ تو وہ یہ منتقل کرنا چاہتے تھے آگے، اور یہی کامیابی کی کلید بھی ہے۔ تو اس میں وہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کے 3 ذریعے ہیں۔ ایک ہے فتح بے انہی، کہ ان کی پیروی کرے، دوسرا ہے درود و سلام ان پہ بھیجنا، صلو علیہ وسلم تسلیما، تو وہ تیسرا جو ہے محبت الہی ہے، وہ تو خیر انعام کا درجہ ہے۔ تو پہلے 2 درجے جو قبولیت دعا کے ہیں وہ اس طرح سے، اس راستے سے جاتے ہیں، وہ اتباع سے گزرتے ہیں، وہ درود و سلام سے ملتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، یہ جو حضور کی جو خواہش تھی، یہ تڑپ تھی۔ تو اس طرح وہ پھر یہ جو ان کی تڑپ تھی وہ شعر و سخن میں جب وہ ڈھلتی ہے تو وہ احساس کے آنگن کو مہکا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وجہ سے وہ مجھے اس بات پر ہے فخر محمود، میرا معشوق
محبوب خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس جب احساس کے آنگن مہک اٹھتے ہیں تو روحیں کشاں کشاں جو ہیں وہ سلوک کی منزلیں طے کرتی چلی جاتی. سبحان اللہ. بہت بہت درست فرمایا آپ نے. اور اسی نظم کو محمد پر ہماری جاں فدا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے جو ناظرین دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے یوم مصلح موعود کے حوالے سے، اور بہت سے پیغامات ہیں. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جو گزشتہ روز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس حوالے سے بڑے عقیدت بھرے پیغامات ہیں، وہ بھی دوران پروگرام ہم پیش کرتے رہیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا. محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. آواز ہے محترم مجاہد جاوید صاحب کی. آئیے سنتے ہیں. محمد پر ہماری جاں فدا ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے، کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. محمد پر ہماری جاں فدا ہے. میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے، میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے. اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے، اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے. محمد پر ہماری جاں فدا ہے. محمد جو ہمارا پیشوا ہے، محمد جو ہمارا پیشوا ہے، محمد جو کہ محبوب خدا ہے، محمد جو کہ محبوب خدا ہے. محمد پر ہماری جاں فدا ہے. محمد پر ہماری جاں فدا ہے. کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور آواز تھی محترم مجاہد جاوید صاحب کی. ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام یوم مصلح موعود کے حوالے سے ہے. تمام نظمیں کلام محمود میں سے شامل کی جا رہی ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اسکرین پہ آپ کو ان نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں براہ راست فون بھی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آج ان نظموں میں سے آپ کس نظم کو سننا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سے لائیو کالرز بھی موجود ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دو سے بات کر لی جائے. سب سے پہلے بات کریں گے محترمہ طاہرہ صاحبہ سے. السلام علیکم.
मोहतरमा ताहिरा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम आपको आपके अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फरमाइए आपका क्या पैगाम है। जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आपसे हम दोबारा बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम तनवीर साहिब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, वालेकुम सलाम। मुबारक अहमद साहब, आ रही आवाज़? तनवीर साहब, हम आपको आपके अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पे यौम मुस्लिम मौद के हवाले से है। फरमाइए आपका क्या पैगाम है। जी जज़ाकल्लाह। मुबारक अहमद साहब, मेरी ये दूसरी कॉल है अल्लाह के फजल से आपके शो में, आपके ये प्रोग्राम में। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ये जो मेहमान आए हैं ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और मैं कहना चाहूँगा प्यारे हजूर को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, और तनवीर साहब, आप आज नज़्म कौन सी सुनना चाहेंगे? और नज़म कोई भी, मैं ना लिस्ट नहीं देख रहा, मैं बाहर बैठा हूँ, टीवी के सामने नहीं। टीवी के सामने कोई भी लगा दे, मैं सुन लूंगा सारी, वैसे भी सारी सुनूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने भतीजे का नाम लेना चाहूंगा। पिछली दफा जब मैंने कॉल की थी तो वो बहुत नाराज हुआ था, वो पाकिस्तान में, तैयब अहमद साहब। ठीक है, वो भी आपका इंशाल्लाह प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, उनको भी मेरा सलाम, और उनकी तरफ से प्यारे हजूर का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। तनवीर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे अपने अगले कॉलर से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम में। फरमाइए कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सायरा अजमत सियालकोट दुगड़ी गुमना से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो प्यारे हुजूर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम हम सब की तरफ से, और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा ताला से दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। और ये फरमाइए, बहुत शौक से देखते हैं हम सब घर वाले। ये फरमाइए, आज कौन सी नज़्म सुनना चाहेंगी आप? हमनशी तुझको। हमनशी, बहुत शुक्रिया, हमने आपकी फरमाइश को नोट कर लिया है। हमनशी तुझको है एक पुरअमन मंजिल की तलाश, इसकी फरमाइश आई है। बात यह है कि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग अज़ीम दोइम का ज़माना भी देखा, मुसलमानों में वो खलफशार का दौर भी देखा, और फिर इसके साथ साथ जो आम मुसलमानों की तरफ से जो मुखालफत थी वो दौर भी देखा। तो उस दौर में मतलब जो मुसलमानों में एक वलवला और अज़्म पैदा करने के लिए ऐसा कलाम, इस सिलसिले में अगर आप कुछ। जी, असल में ये है कि जो बरसग़ीर के मुसलमानों पे बिलखुसूस और दूसरी कौमों पे बिलअमूम गुज़री थी 100 साल से, तो उससे उनका जो मूड था वो यास अंगेज़ हो गया था, यासियत उन पे तारी हो गई थी। तो अगर आप देखें तो आपको बंगाल में चलते हैं तो बंगाल में सिराजुद्दौला की जो शिकस्त हुई और उसके मारा गया, वो उस पर एक पुरअसर शेर एक हिंदू ने लिखा था, गज़ाला तुम तो वाक़िफ़ हो, कहूँ मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को, वीराने पे क्या गुजरी। तो फिर ये जो ट्रेंड ये आ गया था। फिर अगर मीर की तरफ चलते हैं तो वो कहता है हस्ती एक हुबाब की सी है, या गालिब की तरफ देखते हैं तो वो कहता है कि हो चुकी गालिब बलाएँ सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। या जदीद शौरा की तरफ चलते हैं, नून राशिद हैं, ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, डर से लर्जा हूँ कहीं ऐसा ना हो, ढूंढ ले ज़िंदगी मुझको निशां पाले मेरा। या फिर मुस्तफ़ा ज़ादी कहते हैं ज़िंदगी आज तो किस तरफ आ गई। तो हज़रत मुस्लिम ये इम्पेक्ट पड़ता है ज़ाहिर इर्द गिर्द जो होता है, तो वो इस इम्पेक्ट को तोड़ना चाहते थे, उम्मीद दिलाना चाहते थे, लोगों को हरकत पे अमल पे मायल करना चाहते थे। जो चाहे तू तो यही गैर फ़ानी बन जाए, वो ज़िंदगी जिसको सब हुबाब कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ऐसे वक्त में आपने फरमाया कि है अमल में कामयाबी, मौत में है ज़िंदगी, जाल लिपट जा लहर से, दरिया की कुछ।
تو یہ ان کا تھا. تو یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی کھال اپنے ہاتھ سے نہیں اتارتا وہ خدا کی راہ میں مقبول نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو یہ ایک عمل ہے. تو اس عمل کو وہ چاہتے ہیں. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک لیڈر تھے، حضرت مسلم موعود ایک لیڈر تھے، اور لہذا وہ اس موڈ سے بھی لوگوں کو رہائی دلانا چاہتے تھے. وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. تو یہ اس موڈ سے بھی سب سے بڑا جو ایک موڈ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے مایوسی کی، اس سے رہائی دلانا بہت بڑا کام انہوں نے کیا اس لحاظ سے. سبحان اللہ. اور جیسے وہ گل بنانے ہیں اگر تو نے تو کر گل کی تلاش، کہ مطلب محنت ولولہ عزم، یہ نہیں کہ ایک قوم کو کھڑا کرنا تھا. ایک ایسے نہیں کہا تھا علامہ اقبال نے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی جو جھلکیاں دی دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ نے کشمیر کمیٹی کی قیادت کا بیڑا نہ اٹھایا تو کام نہیں ہوگا. ایسے تو نہیں کہا تھا. ظاہر ہے تو ایک لیڈر تھے نا، تو لیڈر کا کام قوم کو زندہ کرنا ہوتا ہے نا، ایک حرکت میں لے کے آنا ہوتا ہے، عمل میں لے کے آنا ہوتا ہے. نصیر ابھی صاحب بہت بہت پیارا آپ نے کہا. اس بات کو ہم یقیناً جاری رکھیں گے. اور اس وقت اس نظم کی جس کے لیے محترمہ ساحرہ صاحبہ نے فرمائش کی، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، یہ نظم پڑھی ہے محترم مصور احمد صاحب نے. آئیے سنتے ہیں. ہم نشیں تجھ کو ہے ایک امن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش. ہم نشیں تجھ کو ہے ایک امن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش. سہی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، سہی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، مجھ کو ہے منزل سے نفرت،
تجھ کو منزل کی تلاش. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام، ولولے اور پیغام کے ساتھ یہ جو نظم ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، کلام محمود میں سے یہ نظم تھی. آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی. ہم ایک مرتبہ پھر چاہیں گے اسکرین پہ آپ کو نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں. دنیا بھر سے پیغامات مل رہے ہیں. یوم مصلح مؤد جو کہ انشاءاللہ العزیز 20 فروری کو ہوگا، اس حوالے سے بہت سے مبارکباد کے پیغامات. محترمہ فضیلت صاحبہ، محترمہ مغفورہ صاحبہ، محترمہ مومنہ صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور حضرت امیر المومنین کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ نے عقیدت بھرے جذبات کا اظہار کیا. محترم شکیل احمد ناصر صاحب، محترم میر نسیم الرشید صاحب، محترم حافظ پرویز صاحب، محترم مربی صاحب لقمان سلطان صاحب، آپ کی طرف سے بہت پرخلوص پیغامات مل گئے ہیں. محترمہ ختیجہ وقاص صاحبہ جرمنی سے، قرۃ العین صاحبہ پاکستان سے، باری ملک صاحب بریڈفرڈ یو کے سے، محترم ڈاکٹر سیف اللہ صاحب ناروے سے. اللہ کے فضل سے دنیا بھر میں پروگرام یہ جو ہمارا ہے دیکھا جا رہا ہے. محترم انیس ندیم صاحب جاپان سے، مراکش سے محترم بن یامین صاحب اور خالد سعید صاحب، اور ایک لمبی فہرست ہے ان ناموں کی جن کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کی بہت بہت مبارکباد دی جائے. اگلی نظم جو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں وہ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں. لیکن ہم چاہیں گے کہ نصیر حبیب صاحب سے اس نظم کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا، وہ حالات و واقعات تھے جب یہ نظم لکھی گئی. یہ نظم حضور نے جب آپ سفر یورپ پر تشریف لائے ہیں، ویمبلے کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے، اس وقت یہ نظم جو ہے وہ لکھی ہے. تو حضور نے ساری دنیا کا ایک مشاہدہ اور مطالعہ کیا، اور آپ نے فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور دنیا اس پہ غور کر رہی تھی کس طرح، اور جتنا نقصان فرسٹ ورلڈ وار میں ہوا تھا وہ ایک بہت بڑی سکیل پہ ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا تھا. تو دنیا چاہتی تھی کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. تو انہوں نے کچھ اصول بھی بنائے تھے. اس موقع پہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اسلام کے اصولوں کو جو انصاف پر مبنی ہیں، کہ چاہے تمہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کرو، اگر آپ ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے تو آپ نیکسٹ جنگ کو روک نہیں سکتے. تو حضرت صاحب نے کا جو انتباہ تھا وہ اگر انہوں نے عمل نہ کیا اور وہی ہوا. تو وہ یہ جو فرما رہے تھے کہ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1907 میں فرمایا تھا، اے ایشیا تو بھی امن میں نہیں، یورپ تو بھی امن میں نہیں ہے، اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو وہ 1914 میں یہ خوفناک جنگ ہوتی ہے. تو اگر یہ اس وقت اس خدا کی آواز کو لوگ کان دھرتے تو یہ نہ ہوتا. تو پھر حضرت مسلم موعود نے 1924 میں انہیں بتایا کہ تو انہوں نے، اور پھر یہ خوفناک جنگ ہوئی. تو اب یہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ یہ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، تو وہ جو یہ ٹرینڈ ہے، یہ جو محبت کا پیغام ہے، وہ بچائے گا دنیا کو. ورنہ دنیا جو اپنی عقل سے اپنے جو کشتی ہے تہذیب کی، وہ چٹانوں کی طرف جا رہی ہے. اگر اسے خدا تعالیٰ کے پیغام کے مطابق نہ چلایا گیا تو یہ ہو سکتی ہے. تو یہ نظم جو ہے وہ ایک میسج لیے ہوئے اپنے اندر، ایک محبت بھی ہے، کہاں وہ رنگ ہے قادیان، وہ یہ دنیا دیکھ کر کے، تو یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روح اثر بتا رہے ہیں حضور، اللہ کی رضا بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور یہ قطبی ستارہ ہے. یہ قطبی ستارہ ہے، اور بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. اور اسی نظم کو ہم سنتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو قادیان کے گلی کوچے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں. آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں
دیا ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں وہ ہے خوش وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائیں قادیاں سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائیں قادیاں میرے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں. کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی. ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں. میر انعام الرحمن صاحب اور کوکب انعام صاحب، آپ ہیں اس وقت کویت میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ نے ہمیں ای میل کی اور یوم مصلح موعود کے حوالے سے مبارکباد کہا. آپ نے کلیم الدین صاحب، محترم کلیم الدین صاحب مبلغ سلسلہ انڈونیشیا، آپ کی طرف سے بڑا پرخلوص پیغام ہمیں ملا ہے. آپ کا بے حد شکریہ. حیدرآباد دکن میں ہماری بہن محترمہ آسمہ سمن قریشی صاحبہ، ابھی آپ نے ہمیں ای میل کی اور نظم کی فرمائش کی ہے. یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر،
حشر ایک سیمی بدن کی یاد میں برپا نہ کر. ابھی ہم یہ نظم سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نصیر حبیب صاحب سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر. یہ جو نظم ہے اس میں قدرت اور فطرت کی ایسی خوبصورت منظوم تصویر بنائی ہے کہ سننے والا جو ہے وہ اس منظر میں، اس تصویر میں، اس میں ماحول میں پہنچ جاتا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کچھ. یہ تو ہے کہ نور ازل کی جھلک جو ہے وہ ایک عارف باللہ کو پوری کائنات میں دکھائی دیتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ تو حضرت مسلم موعود کا ایک کمال تو یہ تھا کہ وہ جب انگلی پکڑ کے سیر روحانی کرواتے ہیں تو بہادر یار جنگ جیسا جو مقرر تھا وہ دنگ رہ جاتا ہے. ٹھیک. اور تفسیر کے ضمن، تفسیر قرآن کے ضمن میں جب آپ کے رشات قلم ٹپکتے ہیں تو اس جھرنے کا ترنم جو ہے وہ حضرت حکیم الامت جو ایک دیوبندی اسکالر کی بقول سب سے بڑے عالم قرآن تھے اپنے عہد کے، وہ بھی عالم وجد میں آ جاتے ہیں. تو جب یہ ادھر سخن میں جو ڈھلتا ہے کلام ان کا، تو اس کا جو دل نواز لہجہ ہے، اس کا جو دل نواز جو لہجہ ہے اس کا، وہ وجد میں لے آتا ہے، وہ آنگن احساس مہکا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بندے کی جو نظر ہے وہ نور ازلی کی طرف منتقل کرتا ہے. اسے اس کائنات میں جو جھلک ہے وہ اپنے حقیقی محبوب حقیقی کی نظر آتی ہے. وہ عشق حقیقی کی طرف، اس کے حسن کی طرف منتقل کرتا ہے. تو یہ ہے کہ ان کی نظر جو تھی وہ ایک عارف باللہ کی نظر تھی، ایک صوفی کی نظر تھی. سبحان اللہ. اور اس سے پھر انہیں پوری کائنات میں جو ہے وہ ایک جھلک نظر آ رہی ہے. اس معرفت کا ایک مقام ہے. تو اس میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں. بالکل ہم بھی شریک ہوتے ہیں اور ہم بھی یہ نظم دیکھتے اور سنتے ہیں. یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر، حشر ایک سیمی بدن کی یاد میں برپا نہ کر. آئیے یہ خوبصورت کلام دیکھتے اور سنتے. یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر، یوں رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر، حشر ایک سیمی بدن کی یاد حشر ایک سیمی بدن کی یاد میں برپا نہ کر، کیا لبے دریا میری بیتابیاں کافی نہیں، کیا لبے دریا میری بیتابیاں کافی نہیں، تو جگر کو چاک کر کے اپنے یوں تڑپا نہ کر، تو جگر کو چاک
यूं अंधेरी रात में ए चांद तू चमका न कर, हश्र एक सीमी बदन की याद में बरपा न कर। अल्लाह ताला की कुदरत के खूबसूरत मनाज़र हम देख रहे थे और साथ साथ ये हमदिया कलाम हम सुन रहे थे। दुनिया भर से पैगामात मिल रहे हैं यौम मुस्लिह मौत, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20 फरवरी को है, उसके लिए बहुत से मुबारकबाद के पैगामात हैं। चंद एक नाम, मोहतरम हशाम बासित साहब, कनाडा में आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। राजस्थान में हमारे प्यारे भाई अताउल्ला राजपूत साहिब, आपका पैगाम मिल गया है। जम्मू कश्मीर से तौहीद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी बातें लिखी। शाहजेब साहब, नाया साहिबा, हमजा साहिब, कासिम साहिब और मुस्तफ़ा साहिब, आपने कहा कि यौम मुस्लिह मौत के हवाले से सारी दुनिया के अहमदियों को मुबारकबाद हो। और नज़्म की फरमाइश आपने की है, ज़िक्र खुदा पे ज़ोर दे, ज़ुल्मत दिल मिटाए जा। बहुत प्यारा कलाम है, हम सुनते हैं, लेकिन इसका कुछ पस मंज़र, हालात व वाक़यात और ज़िक्र कुछ इस हवाले से अगर आप कुछ। हम ये भी नौजवानों से तवक्को रखेंगे कि वो हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो तकरीर जो ज़िक्र इलाही पे है वो भी पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, क्योंकि वो जो मैसेज है तकरीर का वो इधर शायरी में मुंतकिल हो गया है। तो ज़िक्र तो नमाज है, कुरान है, अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, दिल में हैं और पब्लिक में हैं बयान करनी, उसके अलावा और भी ज़िक्र हैं। तो ये ज़िक्र से ये जो है इंसान की वो रूह नसीब होती है, क्योंकि अगले जहान में इंसान ने अपने साथ जो कैफियत हैं वो साथ लेके जानी है। वहाँ हमने किसी कमरे में दाखिल नहीं हो जाता, किसी गुलशन में दाखिल नहीं हो जाना कि ये जन्नत है और ये दूसरा दोज़ख का पहलू है, इस तरह एंटर नहीं होना। हमने कैफियत यहाँ से लेके जानी है। तो वो कैफियत हम बनाएंगे, जब तक नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक ये नहीं होगा मैसेज। तो ये ज़िक्र जो है वो उसकी सीढ़ी है। तो वो इस तमीर जो तमीर रूह है, रूह की तकमील के जो 6 मराहिल हैं जो बराहीन अहमदिया में जिल्द पंजम में हज़रत साहब ने बयान फरमाए हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये ज़िक्र करूँगा कि ये ज़िक्र खुदा पे ज़ोर दे। आप शायर हैं आप भी, तो अक्सर जो शुअरा थे वो नकात थे, वो रोशनी डालते थे कि हुस्न जो कलाम का वो होता है जब जिसमें जुमला फ़ेलिया ज़्यादा हो। जुमला इसमिया नहीं, जुमला फ़ेल। मीर की जो बर्तरी है सौदा पे, वो इस वजह से उसमें जो अहद जवानी रो रो काटा, पीरी लीमी आँखें मौन, यानी रात बहुत जागे सुबह हुई आराम किया। तो इसमें आप देखें कि वो हज़रत साहब फरमाते हैं कि किस्सा दिल तवील कर, माने ना माने इससे क्या, माने ना माने इससे क्या, बात तो होगी 2 घड़ी, किस्सा दिल तवील कर, बात को तू बढ़ाया जाता। इसमें वो सारे महासब भी हैं, खूबसूरती भी है, मैसेज भी है और खूबसूरती भी है। तो अल्लाह ताला ने उनके हर तो इसमें एक मिसरा है कि पानी भी हर तरफ छिड़क, आग भी तू लगाए जा। तो बस नौजवानों को समझने में कुछ आप बयान करना चाहेंगे? देखिए, मैं यानी नौजवान अपने ज़ौक़ के मुताबिक समझ सकते हैं। मेरी जो नाक़िस राय है तो वो ये है कि आतिश इलाही है, वो मोहब्बत की आग है, वो दिल में जो गैर अल्लाह को खाक कर देती है। वो आतिश इलाही, मोहब्बत की जो आतिश इलाही है वो रोशन करें, वो गैर अल्लाह को खाक कर दें। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और पानी जो छिड़कना है वो जो गैर अल्लाह की मोहब्बत है उस पर पानी छिड़कना है। बहुत खूबसूरत फरमाया। इसी मौजू को हम जारी रखेंगे, इस नज़्म को भी साथ ही हम सुनते हैं। ज़िक्र खुदा पे ज़ोर दे, ज़ुल्मत दिल मिटाए जा, गोहरे शब चराग बन, दुनिया में जगमगाए जा। आइए ये नज़्म सुनते हैं। ज़िक्र खुदा पे ज़ोर दे, ज़ुल्मत दिल मिटाए जा, ज़िक्र खुदा पे ज़ोर दे, ज़ुल्मत दिल मिटाए जा, गौहर शब चराग बन, दुनिया में जग मगाए जा,
शब चराग बन दुनिया में जग मगाए जा। दोस्तों दुश्मनों में फर्क दाबे सुलूक ये नहीं, आप भी जा मैं उड़ा गैर को भी पिलाए जा। आप भी जा मैं उड़ा गैर को भी पिलाए जा। खाली उम्मीद है फजूल सये अमल भी चाहिए। हाथ भी तू हिलाए जा, आस को भी बढ़ाए जा। हाथ भी तू हिलाए जा, आस को भी बढ़ाए जा। ज़िक्र खुदा पे जोर दे, ज़ुल्मते दिल मिटाए जा। जो लगे तेरे हाथ से जख्म नहीं इलाज है। जो लगे तेरे हाथ से जख्म नहीं इलाज है। मेरा न कुछ ख्याल कर, जख्म यूं ही लगाए जा। माने न माने इससे क्या, माने न माने इससे क्या, बात तो होगी दो घड़ी। किस्सा दिल तवील कर बात को तू बढ़ाए जा। क्या ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे मोहतरम उमर शरीफ साहिब की आवाज़ में। दुनिया भर से पैगामात का सिलसिला जारी है कि हमारा नाम लेके हज़रत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत अक़दस में अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अज़राह शफ़क़त हमें यह हिदायत फ़रमाई हुई है कि जो मुझे सलाम कहें उन्हें मेरी तरफ़ से व अलैकुमुस्सलाम कह दिया करें। तो हुज़ूर अनवर के इरशाद की तामील में आप सबको प्यारे हुज़ूर की तरफ़ से व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का तोहफ़ा कबूल हो। अल्लाह ताला कदम कदम पे हमारे महबूब इमाम का हाफ़िज़ व नासिर हो। नसीर हबीब साहब हमें आयशा जमील साहिबा ने कनाडा से और एनी वजाहत साहिबा ने यूके से एक नज़्म की फरमाइश की है, दुनिया में ये क्या फ़ितना उठा है मेरे प्यारे। तो अगर इस नज़्म के हवाले से बात की जाए तो उस वक्त जो मुश्किलात थी, मुखालफत या जो आज दौर चला आ रहा है, कुछ इस सिलसिले में ये बड़ी यानी ये नज़्म जो है अगस्त 1952 में लिखी गई है। उस वक़्त जो तहरीक थी चलाई हुई थी अहमदियत के ख़िलाफ़, जो जिसमें 53 में जो मुंतज हुई है, जो मार्शल पे मुंतज हुई, तो उसके पस मंज़र में ये नज़्म लिखी गई थी। और इसमें वो सारा वो है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, जमात ने कुर्बानियाँ दी थीं और
حضرت صاحب کی کوششوں سے اس وقت در صاحب قائد اعظم کو واپس لے کے آئے تھے اور تحریک کی قیادت انہوں نے کی تھی. لیکن وہ علماء جو کانگریس کے ساتھ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور جب وہ پاکستان بنا تو اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان صاحب جو ہے گولی لگی، وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ جو تھی پاور کاریڈور، اس میں ایک کھیل شروع ہو گیا. تو پنجاب کے جو انتظامیہ تھی وہ اس کھیل میں شریک ہو گئی کہ کرسی کو کیسے پکڑتے ہیں. تو اس سے وہ انہوں نے جنہیں امن کا دروگا، جیسے نظم میں حضور نے ذکر کیا ہے کہ امن کا دروگا جنہیں بنایا تھا وہ اشارے کر رہے تھے فتنوں کو. تو اس پس منظر میں تھا کہ ایک ٹریجڈی تھی کہ ایک جو ہماری ایلیٹ میں یہ جو کشمکش آ گئی تھی، یعنی پاور کے لیے اور کرپشن، اس سے پھر انہوں نے ملک کی جو تھا وہ داؤ پہ لگا دیا اس کا مستقبل. اور وہ جو نفرت کے شرارے اور وہ لوگ جو نیگیٹو کام ہی جانتے تھے، کوئی پازیٹیو کام تو ان کو آتا نہیں تھا. پاکستان کو اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ جی بڑی بابرکت تحریک تھی. یہ بابرکت تھی تو یہ ان کو کیوں گالیاں دے رہے تھے؟ اور اس کے بننے کے بعد اتنے مطلب انہوں نے لفظ استعمال کیے، میں اب دہرا نہیں سکتا یہاں. تو وہ ان لوگوں کو موقع دے دیا گیا کہ آپ اب اپنی تعبیر اور تفسیر کے مطابق جو آپ کے دل میں، اور جن کا لہو شامل تھا وہ بنانے میں، انہی کے خلاف ان کو کہا گیا تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام. ہم سے کہتے ہیں وہ ہمیں کا یہ کچھ یہ کہا گیا جو بنانے میں شامل تھے ان کا. اگر ہمارے احمدیت کے ووٹ شامل نہ ہوتے تو 2 اگر سیٹیں اسمبلی کی کم ہو جاتی ہیں، پنجاب اسمبلی کی، تو ممکن ہے یہ پاکستان تقسیم نہ بنتا. کیونکہ یہ جو کروا رہے تھے، شور کر رہے تھے کہ جی مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے، تو اگر یہ ہمیں مسلمان نہ کنسیڈر کیا جاتا اس وقت تو پنجاب اسمبلی میں ان کی 2 سیٹیں کم ہو جانی تھی. تو اس کے نتیجے میں پنجاب جو بڑا اکثریت تھا وہ تو پھر ہندو کی اکثریت زیادہ ہو گئی تھی غیر مسلمان، تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. تو بنا ہی ہمیں مسلمان ڈکلیئر کر کے مسلمان بنا ہے. تو جب بن گیا ہے تو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. بالکل، یہ اس کی طرف خوبصورت پس منظر آپ نے بیان فرمایا، اور یہی نظم ہم سنتے ہیں، اور یہی جو ساتھ ساتھ مناظر جن کا آپ نے ذکر کیا وہ مناظر بھی دیکھتے ہیں. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، آئیے یہ نظم سنتے ہیں. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، ہر آنکھ کے اندر سے نکلتے ہیں شرارے. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، ہے امن کا داروغہ بنایا جنہیں تو نے، ہے امن کا داروغہ بنایا جنہیں تو نے، خود کر رہے ہیں فتنوں کو آنکھوں سے اشارے، خود کر رہے ہیں فتنوں کو آنکھوں سے اشارے. دنیا میں یہ کیا فتنہ اٹھا ہے میرے پیارے، اسلام کے شیدائی ہیں خون ریزی پہ مائل، اسلام کے شیدائی ہیں خون ریزی پہ مائل، ہاتھوں میں جو خنجر ہیں تو پہلو میں کٹارے، ہاتھوں میں جو خنجر ہیں تو پہلو میں کٹارے. ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور آواز تھی محترم مجاہد جاوید صاحب کی. محترم نصیر حبیب صاحب، کلام محمود کی بات ہو رہی ہے. ایک اور نظم، اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے. اللہ تعالیٰ کی ہم اور
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھا ہوا یہ کلام، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں۔ دیکھیں دیوانہ وہ محبت کا وہ ذکر کر رہے ہیں نا، محبت دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے، یا حسن سے یا احسان سے۔ تو حسن اور احسان کسی پہ اگر واضح ہو جائے تو وہ پھر بندہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یہی حسن اور احسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں تھوڑا سا واقعے کا ذکر کروں گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں وہ پیدا کر دے، اپنا حسن اس پہ ظاہر کر دے۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں بسارا کرتا ہوں وہ فارمیلٹی ہے، لیکن ابھی تلک دل کا پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضور نے یوں نگاہیں اٹھائیں، نے کہا اب ہو جائے گا، اس سے پھر وہ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پھر بہت خوبصورت آپ نے فرمایا۔ اور آئیے یہ نظم سنتے ہیں، اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ، دعا ہے یہ۔ اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے، اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے، اے حسن کے O allure of beauty, make me become mad in love. بنا دے، اے شمع رخ اپنا O glistening countenance, make me your ardent lover. پروانہ بنا دے، ہر وقت میں عشق یہاں سے رہ بٹتے، ویرانہ دل کو میرے میں خانہ بنا دے، ہر وقت Always from here be distributed the goblet of love, رہ بٹتی، ویرانہ دل کو such that this barren heart may turn into a cavern. خانہ بنا دے مجھے کو۔ جی خواہش تو تھی کہ یہ ساری نظم ہم سنتے، لیکن پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ، آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ محترم نصیر حبیب صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے نظموں کے پس منظر کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے چند دنوں میں یوم مصلح موعود کے حوالے سے بہت سے مفید پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، خاص طور پہ 20 فروری کو پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔